سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کریم کے نبی تھے، مگر ان کی اولاد نہیں تھی اور بڑے کمزور ہو گئے تھے، عمر بھی بڑی ہو گئی تھی۔ برسوں سے ان کے دل میں بیٹے کی تمنا تھی، بار بار انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی، مگر خدا کی شان نیازی کہ اتنی دعائیں ہوئیں مگر انہیں بیٹا نہیں ملا۔ اچھا، زکریا نبی ہیں، دعا کر رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں، بیٹا نہیں مل رہا۔ اب دیکھو کیا ہوا، جب انہوں نے حضرت مریم کی محراب میں گئے، وہ حضرت مریم عبادت کرتے ہیں۔ حضرت مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ علیہ السلام، نبی نہیں ہے، عورت تو نبی ہو نہیں سکتی، اس کا مطلب آپ ولیہ ہیں۔ تو آپ جب حضرت مریم کی محراب میں گئے نا، تو یہ پورا واقعہ قرآن میں کہاں ہے؟ ریفرنس پہلے دے دیتا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 37 سے 41 کے درمیان یہ واقعہ موجود ہے، آپ خود قرآن کھول کے پڑھ لیجئے گا۔ اچھا، اب وہ جب گئے تو دیکھا کہ محراب مریم میں پھل آئے ہوئے ہیں، اور پھل وہ ہیں کہ اگر سردیاں ہیں تو گرمیوں کے پھل ہیں، اگر گرمیاں ہیں تو سردیوں کے پھل ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتی کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اب حضرت زکریا نے کمال کا کہتے نا فیصلہ کیا کہ جب ان کو بغیر موسم کے پھل اس محراب میں مل رہے ہیں، میرا موسم زندگی کا تو بڑھاپے کی طرف چلا گیا ہے، جوانی کا موسم تو چلا گیا، بے موسم ہو گیا ہوں میں، یعنی اولاد کا موسم ایک طرح سے چلا گیا ہے، مگر جب اس محراب میں مریم کو رضی اللہ تعالی عنہا بے موسم کا پھل مل سکتا ہے، تو میں بھی اگر اس محراب میں بیٹھ کر دعا کروں اللہ مجھے اولاد بھی دے دے گا۔ تو حضرت زکریا اس محراب میں چلے گئے اور آپ نے جا کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اولاد کا پھل دے دے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی، اللہ کریم نے بڑھاپے میں آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ اس بیٹے کا نام بھی رب نے عطا فرمایا کہ اے زکریا اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ اور سنو، صرف بیٹا نہیں دیا، صرف نام نہیں دیا، حضرت یحییٰ کو نبوت کا شرف بھی عطا فرما دیا۔ ہائے ہائے، بہت ساری کنفیوژن دور ہو گئی۔ بھائی مزار پہ دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں بھی اللہ سنتا ہے۔ کیا ضرورت ہے بازار پہ جا کے دعا کرنے کی؟ بیڈ روم میں دعا کر لو۔ کیا ضرورت ہے سفر کر کے ادھر جانے کی؟ حضرت زکریا کیوں گئے محراب مریم میں؟ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ارے وہ اللہ کے نبی ہیں، سبحان اللہ، رہتی دنیا کو بتانا ہے کہ جہاں نیک بندوں کے قدم لگ جائیں رب وہاں دعا قبول فرماتا ہے۔ ارے وہ تو عبادت مریم کی جگہ تھی، جہاں خود نبی پاک موجود ہوں، جس روضے میں نبی موجود ہوں، جس قبر میں صحابہ موجود ہوں، ارے جس مزار میں اولیاء موجود ہوں، اگر میں اس کے قریب جا کر دعا مانگوں تو رب دعائیں کیوں نہ قبول فرمائے گا؟ تو پتہ چلا کرامت کا الگ ثبوت مل گیا، اور اچھے اور نیک اور مقدس ہستیوں کی عبادت گاہوں، ان کی راہ گزر، ان کی جائے پر عبادت، ان کے مزار پر جا کر دعا مانگنے کا بھی ہمیں ثبوت مل گیا۔